آج ہم 11 ایسی باتوں کے بارے میں بتانے کے لیے جا رہے ہیں کہ جن کی وجہ سے گھر کے اندر بہت جلدی مفلسی غریبی آ جاتی ہے۔ 11 ایسی عادتیں، یا پھر یوں سمجھیے گا کہ 11 ایسے گناہ جن کی وجہ سے گھر میں مفلسی غریبی اور تنگ دستی آ جاتی ہے۔ آئیے گا ایک ایک کر کے میں آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ نمبر 1، جھوٹ بولنا۔ اگر کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے، اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بات بات پہ جھوٹ بولتے ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اور جھوٹ ان کی زبان پر رکھا رہتا ہے، تو جھوٹ بولنے والے شخص کے اندر بھی بہت جلدی گھر کے اندر مفلسی غریبی تنگ دستی آ جاتی ہے۔ تو دیکھیے گا کنز العمال کے اندر حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جھوٹ رزق کو کھا جاتا ہے، مطلب جھوٹ رزق کو کم کر دیتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو شخص جھوٹ بولتا ہے، اللہ اس کے رزق سے برکت اٹھا لیتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی کماتا ہو۔ آج آپ نے ایک چیز دیکھی ہوگی کہ کوئی 2 لاکھ روپے مہینے کما رہا ہے، کوئی 1 لاکھ روپے مہینے کما رہا، کوئی 50,000 روپے مہینہ کما رہا، کوئی 25,000 روپے مہینہ کما رہا، لیکن مہینہ لوٹ کے واپس نہیں آتا ہے کہ اس کے اوپر اور قرضہ ہو جاتا ہے، گھر میں برکت نہیں رہتی۔ وہ کہتے نہیں کہ جیب میں ہماری پیسہ نہیں رکتا ہے، یہی وجہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ چاہے وہ کتنا بھی کما لے لیکن اس کی جیب میں پیسہ نہیں رکے گا، گھر میں برکت ہی نہیں ہوگی، اور جس گھر سے برکت اٹھ جاتی تو وہ انسان ہمیشہ پریشان ہی رہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہمیشہ جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں تو وہ اس پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اسلامی بہنوں، یہ پکا وعدہ کرو کہ ہم انشاءاللہ کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے۔ نمبر 2، دوسرے نمبر پر آتا ہے نمازوں کو جو لوگ چھوڑتے ہیں، ٹھیک ہے؟ نماز کی پابندی نہ کرنے والا، جو لوگ نماز کی پابندی نہیں کرتے، نمازوں کو چھوڑتے رہتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے گھروں کے اندر بھی تنگ دستی مفلسی غریبی آتی ہے۔ کیوں؟ مشکات المصابیح کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز بندے کے رزق میں برکت لاتی ہے۔ کیا لاتی ہے؟ برکت لاتی ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز میں سستی کرتا ہے، نماز کو چھوڑ دیتا ہے، نمازیں نہیں پڑھتا ہے، تو اس کے رزق میں تنگی آنا شروع ہو جاتی۔ ظاہر سی بات ہے، نماز سے برکت آ رہی ہے، اور جب آپ نماز نہیں پڑھیں گے تو تنگی اور یوں سمجھیے گا کہ مفلسی اور غریبی آپ کے گھر میں آنا شروع ہو جائے گی۔ تو اس لیے آپ نماز کی پابندی کرتے رہیں۔ نمبر 3، تیسرے نمبر پر آتا ہے صبح دیر سے اٹھنا۔ بہت سارے لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے، اور خاص کر شہر میں لوگ دیر سے اٹھا کرتے ہیں، لیکن آج کل تو شہر کا ماحول اور گاؤں کا ماحول مجھے ایک ہی نظر آتا ہے۔ گاؤں میں بھی لوگ کم نہیں ہیں، وہ بھی دیر سے ہی اٹھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ گاؤں میں بھی لوگ دیر سے اٹھ رہے ہیں۔ تو بہت سارے لوگ جو رات کو، شہر میں یہ ہوتا ہے کہ رات کو 12 بجے تک، 1 بجے تک، 2 بجے تک ہوٹل کھلتے ہیں، تو لوگ وہاں پر ہوٹل پہ بیٹھ کے LCD وغیرہ دیکھتے رہتے ہیں، باتیں کرتے رہتے ہیں، گپ شپ لڑاتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور گاؤں میں بھی لوگ جو ہے ادھر ادھر بیٹھے رہتے ہیں یا موبائل وغیرہ چلاتے رہتے ہیں، اور جب 12-1 بجتے ہیں، 2 بجتے ہیں، تو اس وقت سوتے ہیں، فجر میں ان کی آنکھ نہیں کھلتی، سوتے رہتے ہیں، 8 بجے تک سو رہے ہیں۔ میرے پیارے عزیز دوستو، فجر کی نماز پڑھیں، نماز کو مت چھوڑیے گا۔ آئیے گا حدیث سنیں آپ، دیکھیے گا جامع ترمذی کے اندر یہ حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دعا دی، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا دعا فرمائی ہے کہ اے اللہ، میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما، صبح کے وقت میں برکت عطا فرما۔ جب اللہ کے نبی نے صبح کے وقت میں برکت کے لیے دعا فرمائی ہے، اور اللہ صبح کے وقت میں برکتیں فرماتا ہے، اور آپ سوتے رہتے ہیں، تو پھر کہاں آپ کے رزق میں برکت ہوگی؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ جو لوگ دیر تک سوتے رہتے ہیں ان کے رزق میں برکت نہیں رہتی، ان کے رزق میں کیا ہے؟ برکت نہیں رہتی ہے۔ نمبر 4، چوتھے نمبر پر آتا ہے، جیسے کہ احیاء العلوم کے اندر لکھا ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ گناہ رزق کو کھا جاتے ہیں۔ گناہ کیا ہے؟ رزق کو کھا جاتے ہیں، جیسے آگ لکڑی کو کھاتی ہے۔ تو گناہوں پر نادم نہ ہونا اور مسلسل گناہ کرتے رہنا رزق میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ اگر آپ سے کوئی گناہ ہو گیا ہے تو آپ شرمندہ ہوں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، ٹھیک ہے؟ آئندہ اس گناہ کو نہ کریں۔ جو لوگ گناہ پر گناہ کرتے رہتے ہیں، گناہ پر گناہ کرتے رہتے ہیں، تو ان کے رزق میں تنگی آ جاتی ہے۔
تو اس لیے اگر آپ سے کوئی جانے میں انجانے میں کوئی گناہ ہو گیا ہے نا تو اس سے آپ توبہ کر لیجیے گا اللہ کی بارگاہ میں، کیونکہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے نا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ جو شخص گناہ سے توبہ کرتا ہے تو وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے آپ اس پر دھیان دیں۔ نمبر 5، 5ویں نمبر پر آتا ہے فحش گوئی اور بد کلامی۔ مطلب یہ ہے جیسے کہ ترغیب و ترہیب کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا فحاشی اور بد زبانی رزق کو روکتی ہے نا۔ جو علماء فرماتے ہیں جو زبان بے قابو ہو اس کے عمل میں بھی بے برکتی آ جاتی ہے، اس لیے فحش گوئی بد کلامی یعنی گالی گلوچ اور بری باتوں سے آپ کو پرہیز کرنا ہے۔ نمبر 6، ماں باپ کی نافرمانی۔ جو لوگ ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں نا تو ان کے گھر سے بھی برکت اٹھا دی جاتی ہے۔ مسند احمد کے اندر حدیث پاک ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو والدین کا نافرمان ہو اس پر جنت حرام ہے اور دنیا میں برکت اس کے یہاں سے اٹھا دی جاتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں ایسے گھروں سے برکت اور رزق اٹھا لیا جاتا ہے جہاں والدین کی عزت نہ ہو، والدین کو ستایا جاتا ہو، والدین کی بے قدری کی جاتی ہو۔ تو اس لیے آپ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، ان کی خدمت کریں، ان کی فرما برداری کریں۔ نمبر 7، حرام کمائی کھانا یا دینا۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، آقا نے ارشاد فرمایا حرام مال میں برکت نہیں ہوتی، تو اس لیے آپ حرام مال سے بچیں۔ نمبر 8، 8ویں نمبر پر آتا ہے رزق کی ناشکری کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو رزق آپ کو دے رہا ہے آپ اس کی ناشکری کر رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ اچھا کما رہے ہیں، اچھا کھا رہے ہیں، پھر بھی ناشکری کرتے ہیں۔ تو آئیے گا اللہ نے کیا فرمایا ان کے بارے میں، تو دیکھیے گا سورہ ابراہیم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں مزید دوں گا اور زیادہ عطا کروں گا۔ تو جو لوگ شکر ادا نہیں کرتے ان سے نعمتیں واپس لے لی جاتی ہیں، ہے نا، واپس لے لی جاتی ہیں۔ نمبر 9، پڑوسیوں کا حق نہ دینا۔ مسند احمد کے اندر حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص اپنے پڑوسی کا خیال نہیں رکھتا وہ مجھ سے نہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ جن کے دل میں ہمدردی نہیں ان کے رزق سے بھی برکت ختم کر دی جاتی ہے، تو اس لیے پڑوسیوں کا بھی آپ کو ہمیشہ خیال رکھنا ہے۔ نمبر 10، قسمیں توڑنا یعنی جھوٹی قسمیں کھانا۔ تو جو لوگ جھوٹی قسمیں کھا کر کے اپنا مال بیچتے ہیں، دکانداری کرتے ہیں، تو ان کے بارے میں صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، آقا نے ارشاد فرمایا جھوٹی قسمیں کھانا تجارت میں فائدہ دیتا ہے وقتی طور پر، مگر انجام میں رزق کو مٹا دیا جاتا ہے، یعنی اس کا رزق جو ہے مٹا دیا جاتا ہے، اس کے رزق میں تنگی رکھ دی جاتی ہے۔ جو لوگ قسموں سے کھیلتے ہیں وہ وقتی فائدے کے بدلے نقصان اٹھاتے ہیں، تو اس لیے آپ جھوٹی قسمیں نہیں کھانا آپ کو۔ نمبر 11، رشتہ داروں سے تعلق توڑ دینا۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو صلہ رحمی کرتا ہے اللہ اس کے رزق میں وسعت دیتا ہے، اور جو شخص قطع رحمی کرتا ہے اس پر جنت حرام ہے۔ ایسے گھروں میں غربت آتی ہے جہاں رشتہ داروں کو توڑا جاتا ہو، رشتہ داروں کو چھوڑ دیا جاتا ہو۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، صرف لاسٹ میں آپ کو ایک نصیحت یہی کروں گا کہ ان 11 باتوں سے آپ بچیں، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ تعالی رزق میں کشادگی، دل میں سکون اور گھر میں برکت آئے گی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے عمل کا جائزہ لیں، اللہ تعالیٰ سے توبہ، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور سچے دل سے نیک عمل کرنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے رزق میں بھی برکتیں ہوں گی، گھر میں برکت ہوگی، دل کو سکون ملے گا، ہماری زندگی میں چین اور سکون آئے گا، اور ہماری دنیا بھی کامیاب ہوگی اور آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیچے کمنٹ میں آمین ضرور لکھیں۔